اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے ملوں, آپ کے پاس کوئی کہانی ہے تو لکھ دیجئے فیس بک پہ, انسٹا پہ. میں اگر آپ کراچی میں ہیں تو میں آپ سے مل لوں گا اور آپ کی کہانی کو سن لوں گا اور لوگوں کو سنانے کی کوشش کروں گا. جب بات کہانی کی آتی ہے اور قصے کی آتی ہے تو ایک ذکر ہے, ایک قصہ ہے جو پہلے پارے کا آخری قصہ ہے. اور چونکہ ہم قصص بیان کر رہے ہیں اور ہم پارہ وائز جا رہے ہیں تو یہ پہلے پارے کا آخری قصہ ہے. ارشاد. نحمد و نصلی علی رسول کریم, اما بعد. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج آخری جو واقعہ ہے جو قصص القرآن میں سے وہ ہے پہلے پارے کا تعمیر کعبہ. تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. بچوں, یہاں والد اور بیٹے اور بیٹا جو فرما بردار ہے, بیٹا وہ جو والد کی بات مانتا ہے, بیٹا وہ جو والد کو راضی کرتا ہے. یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو والد کو راضی کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے, صحیح ہے, اور جو والد کو ناراض کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اب یہاں یہ تعمیر کعبہ, سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ کعبے کا جو نقشہ ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کے آئے تھے. اس نقشے کو بیان کرنے والے, اس کو بتانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے. قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اس پتھر کی یہ خاصیت تھی کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ کے دل کی بات کو ایسا جانتا تھا کیونکہ جہاں نبی کے قدم پڑ جائیں اس جگہ پہ جان آ جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام کے جو نبی ابراہیم خلیل اللہ کے قدم اس پتھر پہ تھے, تو جب اونچا ہونا ہوتا تھا وہ پتھر لفٹ کی طرح اونچا ہو جاتا تھا, اور جب نیچا ہونا ہوتا تھا وہ پتھر نیچے ہو جایا کرتا تھا. اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ نے ایک دعا کی تھی, ربنا وبعث فیہم. وہاں اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا, اے اللہ گھر تیرا ہے, گھر ہے بیت اللہ, بنانے والے ہیں خلیل اللہ, ساتھ دینے والے ہیں ذبیح اللہ, اور مانگا رسول اللہ کو, مانگا رسول اللہ. اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اے اللہ جو تیرا سب سے پیارا اور سب سے آخری رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میری ذریت میں میری اولاد میں مجھے اللہ عطا فرما دے. تو جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ نے حضور محمد رسول اللہ کو مانگا تھا, آج آپ خانہ کعبہ جائیں گے, اس پتھر پہ کے پاس کھڑے ہو کر نوافل پڑھیں گے تو اللہ آپ کا عمرہ بھی قبول کرے گا, اللہ آپ کا حج بھی قبول کرے گا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر پہ یہ خاص کرم فرمایا. تو آج اس واقعے میں ہم نے ایک سبق سیکھا کہ جو بیٹا والد کا فرما بردار ہو جائے اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا تذکرہ کرتا ہے. جو بیٹا فرما بردار ہو جائے اور والد کی دعا لگ جائے, اس زمانے میں نبی ہو جاتا تھا, آج کے زمانے میں ولی ہو جاتا اور اچھا انسان ہو جاتا. تیسرا ہم نے اس واقعے میں یہ سنا کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. سبحان اللہ, ویری نائس. اچھا اب یہ بتاؤ تم لوگوں کو سمجھ آیا ہے؟ آگے سمجھ میں سب کو سمجھ آ گیا؟ سب کو سمجھ آ گیا؟ مائک اگر مجھے ایک دے دیں, جلدی سے مائک دے دیجیے, جلدی سے بھاگ کے ایک مجھے مائک دے دیں. کوئی بات نہیں, آرام سے ایسے لے آئیے, میرے پاس لے آئیے مائک. ہاں مجھے دے دیجیے مائک. آپ کے پاس ہے مائک؟ نہیں میں آ رہا ہوں, تمہارے پاس ہی آ رہا ہوں. لائیے مجھے دے دیجیے, لائیے, کوئی بات نہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ہبا. آلرائٹ ہبا, تھینک یو ویری مچ. آپ کا نام؟ احمد. اور آپ کا نام؟ ابسا. اور آپ کا؟ رابی. ہانیہ. اوکے. اور تمہارا نام کیا ہے؟ مازن. اور آپ کا؟ سارا. اور آپ کا؟ میرال نام ہے؟ بلال نام ہے. اوکے. تو اب تم سب کو ایک کام کرنا ہے, یہ جو واقعہ سنا ہے اس سب کو تم کو آگے جا کے شیئر کرنا ہے تمہارے فرینڈز کے ساتھ. کر لو گے؟ تمہارا فرینڈ ہے نا کوئی؟ بیسٹ فرینڈ کون ہے تمہارا؟ زاہد کو بتاؤ گے؟ اور پھر زاہد کو بولنا کہ زاہد نے ایک اور کو بتانا ہے, پھر اس نے ایک اور کو بتانا ہے. صحیح ہے, آپ سب نے یہی کرنا ہے. تمہاری بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ شجیہ کو بتاؤ گی؟ گڈ. تمہارا بیسٹ فرینڈ؟ کبیر. بتاؤ گے کبیر کو؟ گڈ. آپ کی بیسٹ فرینڈ کون ہے ہانیہ؟ نہیں ہے بیسٹ فرینڈ. آج سے آپ کے بیسٹ فرینڈ نور رحمانی صاحب ہے. ٹھیک ہے. آپ کی کون ہے؟ مریم کو بتائیں گے آپ؟ گڈ.
आपका कौन है? उमर राशिद। उमर राशिद। उमर राशिद। उमर राशिद को बताओगे? गुड। यासिर। यासिर को बता देना तुम, ठीक है? आपकी सबसे बड़ी है जी हाँ। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? कौन कौन है? कोई नहीं। अच्छा नाम गिव मी 5 5 5। अच्छा क्या कह रही है? आई डोंट नो कि क्या कहा है इन्होंने, लेकिन जो कहा है ठीक है। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। कुछ भी नहीं कहा लेकिन सब कुछ कह दिया। बात सिर्फ इतनी है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ये बताएं, और फिर ये जिम्मेदारी है कि बच्चे उस पैगाम को आगे पहुंचाएं। एक कोशिश है जो हमने की है। अब तुम लोग यही याद रखना कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड्स को जब बोलोगे कि इस बात को आगे करें, तो उनसे कहना कि वो एक और को बताएं, फिर वो एक और को बताएं। इस तरह से ये चीज़ें जो हैंगी ये फैलेंगी और लोगों को पता चलेगा कि हम क्या बात करना चाहते हैं।